اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا امر کن کہنا کہ آسمان کو کہ ٹھہر جا، رک جا، تو وہ بغیر فورس آف اٹریکشن کے، بغیر انویزیبل فائبرز کے، بغیر انرجی کے، بغیر پریشر کے اور بغیر کسی اٹریکشن کے، بغیر کسی میتھمیٹیکل لائنز کے، فورسز کے، میگنیٹک فیلڈ کے، وہ کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ بغیر عمد ترونہا، نے یہ ثابت کر دیا کہ آسمان بغیر کسی ہڈن سپورٹ کے اور بغیر کسی ظاہری سپورٹ کے کھڑا ہے۔ چیلنج ہے ترونہا تمام جن و انس کو کہ تم دیکھ لو آسمان کو ہم نے بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ہم اس رب کائنات کا یقین نہیں کرتے، ہمارے توکل کمزور ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے۔ اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا۔ یہ رفعت ایک اضافی امر ہے، کتنا بلند کیا اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب سائنس نے تحقیق کی، غور کیا اور سفر کیا، پریکٹیکلی وہ خلا میں گئے۔ آپ جب زمین سے باہر نکلتے ہیں، اوپر کی طرف جاتے ہیں، آسمان کی طرف، تو آسمان کیا ہے آج تک سائنس ڈسکور نہیں کر سکی کہ اصل میں آسمان ہے کیا، آسمان کی ماہیت کیا ہے، آسمان کی حقیقت کیا ہے، آسمان کا معنی کیا ہے، آسمان ایک سالڈ آبجیکٹ ہے یا ایک ٹرانسپیرنٹ لیئر ہے، جیسے اوزون لیئر ہے جس سے سورج کی شعاعیں فلٹر ہو کر زمین تک پہنچتی ہیں۔ اگر ڈائریکٹ ریز زمین تک پہنچے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو آسمان کیا اوزون لیئر کو کہتے ہیں، یا آسمان ان سیلیسیچول باڈیز کو کہتے ہیں جو ستارے سیارے آسمانوں میں گھوم رہے ہیں؟ کیا خلا کو آسمان کہتے ہیں؟ اس پر مسلم اسکالرز کی بھی ڈفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہبرو ہذہ الامہ، مفسر القرآن، ترجمان القرآن، قرآن کے سب سے بڑے عالم جنہیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفسیر کی سند دی، معنی و معارف قرآن کی سند دی، کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، قرآن پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے اور جو قرآن کے علوم کی گہرائیوں میں جانا چاہتا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس سے سمجھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان ایک سالڈ سٹیٹ ہے، ایک سالڈ فارم ہے، ایک سالڈ آبجیکٹ ہے۔ جس طرح زمین ایک سالڈ آبجیکٹ ہے، آسمان بھی اس طرح ایک سالڈ آبجیکٹ ہے۔ میں نے اس پر تحقیق کی، غور و فکر کیا، کتابیں کھنگالیں، میں نے ریسرچ انجن میں دیکھا، ساری تحقیق کے بعد جو مجھے سمجھ میں آئی بات، چونکہ بہت سارے مسلم اسکالرز اسے فقط ایک لیئر سے تشبیہ دیتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فقط بلندی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ خلا ہے یعنی سپیس، کچھ لوگ سپیس کو آسمان کہتے ہیں، کچھ ان سیلیسیچول باڈیز کو، ان تمام پلانٹس کو، گیلیکسیز کو، جیسے ملکی وے از ون آف دیم، اس طرح ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز جو خلا میں تیر رہی ہیں، جن کے درمیانی فاصلہ لائٹ ایئرز کا ہے، اور ابھی ایک نئی ڈسک ڈسکور ہوئی ہے جو اس سارے کاسموس سے بہت دور ہے، جو ایک گیس فارم میں ہے، جہاں سے نئے پلانٹس اور نئے سٹارز جنریٹ ہوتے ہیں، ان کی فارمیشن ہوتی ہے۔ خلا میں ایک نیو ڈسک ڈسکور ہوئی ہے جو ہماری گیلیکسی ملکی وے سے اباؤٹ 17,000 لائٹ ایئرز کی ڈسٹنس پہ ہے۔ میں ان تمام کے تمام پلانٹس جو خلا میں ہیں، ان کی فورسز آف اٹریکشن، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز، فزیکل فینومینا کی طرف نہیں جا رہا کہ کتنے پلانٹس ہیں، کتنی گیلیکسیز ہیں، کتنے سولر سسٹم ہیں، اور یہ ملکی وے سے ہماری جو نیبرنگ
گیلیکسی ہے وہ کتنا دور ہے، اور جو نیو ڈسک ڈسکور ہوئی ہے جہاں سے سٹارز اور پلانٹس اور سولر سسٹمز جہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، جن کی فارمیشن ہوتی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ان کی میتھمیٹکس میں اور فزیکل فیلڈ میں نہیں جا رہا۔ میں جو پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جو انویزیبل فائبرز آف اٹریکشنز ہیں، فورسز ہیں، انرجیز ہیں، جن آربٹس میں یہ تمام کے تمام ستارے، سیارے، سورج، کہکشائیں، گیلیکسیز موو کر رہی ہیں، سفر کر رہی ہیں اور اپنی منزلیں طے کر رہی ہیں، اور ایک مقررہ وقت تک جن میں سفر کر رہی ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بلند کیا۔ تو خلا میں جو لیئرز ہیں، جو الیکٹرانک ویوز ہیں، انویزیبل میگنیٹک فائبرز ہیں، فورسز آف اٹریکشنز ہیں، اور جتنے پلانٹس ہیں، سولر سسٹمز ہیں، گیلیکسیز ہیں، اور جتنی بھی ڈسک ابھی تک ڈسکور ہو رہی ہیں کہ یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، ان میں ایکسپینشن ہوتی جا رہی ہے، کائنات آئے دن ڈسکور ہو رہی ہے اور ان کی فارمیشن ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رفع السماوات، کہ اللہ جل وعلا ہی ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آسمان کتنے بلند ہیں، ان تک جایا جا سکتا ہے، ان تک سفر کیا جا سکتا ہے، جبکہ ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی تک کا سفر لائٹ ایئرز میں ہے، جو کہ امپاسبل ہے ایک ہیومن بینگ کے لیے سفر کرنا۔ اب یاد کیجئے جب آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سفر کیا تھا، لائٹ ایئرز پر، براق کے ساتھ، فزیکل فینومینا کے ذریعے ہی سمجھ سکتے ہیں، یعنی ملینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز، جو آسمان، ہمارے آسمان پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ تو آسمان کی جو حد ہے، آسمان کی جو چھت ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ آسمان سے مراد کوئی سالڈ فارم نہیں ہے، کوئی آبجیکٹ نہیں ہے۔ میں نے بعض مسلم اسکالرز کو بھی دیکھا سوشل میڈیا پر جو یہ کہہ رہے تھے کہ آسمان ایک سالڈ فارم میں نہیں ہے، آسمان بلندی کا نام ہے، خلا کا نام ہے، فقط اسے ہی آسمان کہتے ہیں۔ ضرور آپ کا کہا سر آنکھوں پر، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، فتحت السماء فکانت ابوابا، کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جنہیں کھولا جاتا ہے اور جنہیں کھولا جائے گا، اور پھر فرمایا آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آسمان ایک سالڈ فارم میں ہے، ایک دھات کی شکل، اس کے دروازے بھی ہیں۔ جب آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے تو وہاں دروازے پر دستک دیتے تھے، جس طرح ایک دیوار ہوتی ہے، اسی طرح آسمان ایک تو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کی حد کہاں پر ہے، پہلا آسمان ہے کہاں پر، وہاں تک پہنچنا تو کجا، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے اتنی عمر ہی نہیں ہے انسان کی کہ وہاں تک سفر کر سکے۔ لیکن اس کی بلندی پر غور و فکر کریں تو آپ کو تیقن نصیب ہوگا، ایقان نصیب ہوگا، یقین ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا یقین ہوگا کہ آپ ذرا غور کریں، دیکھیں، اسکوپ کے ذریعے دیکھیں۔ جن کے پاس ایسٹرونومیکل اسکوپس نہیں ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر غور کریں، ذرا دیکھیں آسمان کی طرف۔ رفع السماوات بغیر عمد، کہ ہم نے آسمان کو بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہے، بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہے، بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا ہے۔ آپ آسمان کو دیکھیں، غور کریں، پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر دیکھیں، سیٹلائٹ پر جا کر دیکھیں، یا جہازوں پر سفر کرتے ہوئے ونڈو سے دیکھیں، آپ آسمان کو دور دور تک آسمان کی بلندی نظر آئے گی، اس کی رفعت نظر آئے گی، اس کی اونچائی نظر آئے گی، مگر آپ کو کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، کوئی سپورٹ نظر نہیں آئے گا۔ میرا کیس یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام سیلیسیچول باڈیز جو خلا میں تیر رہی ہیں، تمام ستارے، سیارے،
جو انویزیبل فائبرز کے ذریعے، میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے، فزیکل فینومینا کے ذریعے کوئی سیارہ کسی دوسرے سیارے کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، جیسے زمین کی فورس آف اٹریکشن ہے، گریویٹیشنل فورس ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر اس کی ایک فیلڈ ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد اس کی گریویٹیشنل فورس، انرجی ختم ہو جاتی ہے اپنی طرف کھینچنے کی، اس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک لمٹ ہے۔ اسی طرح ہر ستارے سیارے کی، سولر سسٹم کی، گیلیکسیز کی اپنی اپنی حدود ہیں، ان میں رہ کر ان کی انرجیز ہیں اور فورسز ہیں جن سے وہ آبجیکٹس کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ مگر آسمان کا معاملہ ان سے جدا ہے۔ ایک یہ کہ آسمان سالڈ فارم میں ہے، کتنا بلند ہے اس کے لیے لائٹ ایئرز کی ٹریولنگ چاہیے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، مگر دیکھا جا سکتا ہے، زمین پہ بیٹھ کر دیکھا جا سکتا ہے، پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر دیکھیں، سماوات کو تو نہیں دیکھا جا سکتا، مگر فرمایا ترونہا، جو قریب ترین تمہارے آسمان ہے، پہلا آسمان، وہ تمہیں نظر آئے گا۔ یہ جو نیلا آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آپ سپیس میں جا کر دیکھتے ہیں تو یہ ڈارک فارم میں نظر آتا ہے، جسے ایسٹرونومی میں ڈارک انرجی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان آبجیکٹ سے باہر نکل کر سیٹلائٹ کے ذریعے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دور تک ڈارک انرجی نظر آتی ہے، ان کی ببلنگ نظر آتی ہے، موومنٹ نظر آتی ہے، کہ وہ ایک ڈانسنگ فارم میں ایک دوسرے کو، جسے بلیک ہول کہتے ہیں، اپنے اندر سمو رہا ہے آبجیکٹس کو، اور وہاں جا کر پھر وہ آبجیکٹ، وہ سیٹلائٹ، وہ ستارہ، سیارہ، پلانٹ کہاں چلا جاتا ہے، وہ گیلیکسیز کہاں چلی جاتی ہیں، وہ سولر سسٹم کہاں چلا جاتا ہے، ابھی تک اس پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ دماغ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے سارے سائنٹسٹ، اپنی پوری ٹیکنالوجیکل انرجی کو لگا کر وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آسمان کی بلندی کہاں تک ہے۔ تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آسمان اتنا بلند ہے کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بلینز آف گیلیکسیز آر ٹریولنگ ان دا اسپیس، اور آئے دن ان میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، مگر فرمایا بغیر عمد ترونہا، کہ تم پہلے آسمان کو دیکھو گے، باقی آسمان بھی اسی طرح بغیر عمد ہیں، بغیر سپورٹ کے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آسمان جو بغیر سپورٹ کے کھڑا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، وہ کسی ہڈن فورس آف اٹریکشن کے بغیر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تبارک و تعالی جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا امر کن کہنا کہ آسمان کو کہ ٹھہر جا، رک جا، کھڑا ہو جا، تو وہ بغیر فورس آف اٹریکشن کے، بغیر انویزیبل فائبرز کے، بغیر انرجی کے، بغیر پریشر کے، اور بغیر کسی اٹریکشن کے، بغیر کسی میتھمیٹیکل لائنز کے، فورسز کے، میگنیٹک فیلڈ کے، وہ کھڑا کرنے پر قادر ہے۔ بغیر عمد ترونہا نے یہ ثابت کر دیا کہ آسمان بغیر کسی ہڈن سپورٹ کے اور بغیر کسی ظاہری سپورٹ کے کھڑا ہے۔ چیلنج ہے ترونہا تمام جن و انس کو کہ تم دیکھ لو آسمان کو ہم نے بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہے، بغیر انرجی کے کھڑا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آسمان کا بلند ہونا، اور اتنا بلند ہونا کہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ اس آسمان کو بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا ہے، بغیر فورس آف اٹریکشن کے کھڑا کیا ہے، کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا۔ یہ کون قادر ہے آسمان کو بلند کرنے میں اور بغیر سپورٹ کے، بغیر ستون کے اسے جمع رکھنے میں، کھڑا رکھنے میں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، تم دیکھو آسمانوں کو اور اپنے قریب ترین آسمان کو دیکھو، تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آئے گا، کوئی سپورٹ نظر نہیں آئے گا۔ اسکوپ کے ذریعے دیکھو، ظاہری آنکھوں سے دیکھو، تمہیں کوئی بھی سپورٹ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے، اللہ کے حکم سے وہ آسمان کھڑا ہے، اس کی بلندی کا اندازہ کریں۔
پھر فرمایا ثم استوى علی العرش کہ فوق السماوات پانی کے اوپر تخت سلطنت قائم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت قائم ہے تخت عرش پر کہ یہ تمام جو منظم نظام ایک ڈسپلن کے ساتھ چل رہا ہے، ان کے لیے وقت کا تعین ہے. جو ٹائم ٹریول سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات پر غور کریں. یہ جو پوری کائنات ایک منظم انداز میں، اس کی میتھمیٹکس دیکھیں کہ ایک ایکولیبریم کے ساتھ، ایک مینجمنٹ کے ساتھ، ایک منظم انداز میں چل رہا ہے یہ کارخانہ کائنات. فرمایا ثم استوى علی العرش کہ ہم نے فوق السماوات عرش پر اپنا تخت سلطنت قائم کیا ہے، اور وہاں سے ہم اپنی شان کے لائق وہاں پر استوا فرمائے ہوئے ہیں اور اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں جو اس آسمان دنیا کو اتنے منظم انداز میں چلا رہا ہے اور آپ کی باطنی کائنات کو بھی کنٹرول کر رہا ہے. وہ کتنی بڑی ذات ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اور ہم اس رب کائنات کا یقین نہیں کرتے، ہمارے توکل کمزور ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. وسخر الشمس والقمر اور سورج اور چاند کو ان کے کام میں لگایا ہوا ہے، انہیں مسخر کیا ہوا ہے، انہیں ایک رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، ان کے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں. چاند کے لیے منزلیں ہیں، سورج کے ڈیفرنٹ راستے ہیں. یہ تمام سولر سسٹم، گیلیکسیز اور کاسموس کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ رب کائنات کی کبریائی کتنی بلند اور اعلیٰ ہے. کل یجری لاجل مسمی کہ یہ تمام کے تمام جاری ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. ان کو جو جو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، جو جو احکامات دیے گئے ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں. جو جو کمانڈمنٹس دی گئی ہیں اس کو ڈسپلن کے ساتھ بروئے کار لا رہے ہیں. لاجل مسمی ایک خاص دن تک کہ جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج اور چاند ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے. یدبر الامر چونکہ ہر شے ایک خاص وقت تک جاری کی گئی ہے، ان کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں، انہیں کمانڈمنٹس دی گئی ہیں، ان پر واجب کیا گیا ہے، انہیں تابع کیا گیا ہے، انہیں محدود کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، مستقر کیا گیا ہے. یہ تمام نظام کائنات کو جو چلایا جا رہا ہے اس کا بالآخر اختتام ہوگا، بالآخر اس کا خاتمہ ہوگا. اسی طرح انسان کی زندگی بچپن سے شروع ہوتی ہے، بلوغت تک آتی ہے، وہ طرح طرح کے تجربات کرتا ہے، زندگی میں مشاہدات کرتا ہے اور تکلیفیں سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، مال و دولت کے لیے سعی کرتا ہے، محنت و مشقت میں رہتا ہے. بالآخر ایک بہت بڑی حقیقت ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جگہ جگہ ہر صفحے پر بار بار موت کا ذکر کرتا ہے، لاجل مسمی کہہ کر، حین کہہ کر، دہر کہہ کر، حتی یأتیک الیقین کہہ کر. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ بالآخر یہ اپنے نقطہ عروج اور نقطہ اختتام کو پہنچنے والے ہیں. یدبر الامر وہ اپنے کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کا پلان انسان نہیں سمجھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اس نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. ذرات کے بھی مقاصد ہیں، تحت الثری تک جتنی بھی کریشنز ہیں ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے. آسمان دنیا میں جو کچھ بھی سیلیسیچول باڈیز ہیں، ستارے سیارے ہیں، ان کے پیدا کیے جانے کا کوئی مقصد ہے. مگر خاص بات یہ ہے کہ تمام کے تمام تابع بحکم الہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ایک انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو خیر کو اختیار کر لے، چاہے تو شر کے گڑھے میں گر کر اپنے آپ کو ہلاک کر دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی آپ کو ہدایت پر لانے کے لیے مجبور نہیں کیا ہوا، آپ کو اتھارٹی دے دی ہے، آپ کو فری ول دے دیا ہے، آپ کو فیورٹزم دے دیا ہے، آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو رضا عطا کر دی ہے، آپ خوش رہیں۔ اگر ہدایت چاہتے ہیں تو تمہیں ہدایت دے دی جائے گی، ہدایت میں تمہاری مدد کی جائے گی، ملائکہ کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے مدد کی گئی، روحانی کائنات میں تمہاری مدد کی جائے گی، غیب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست اس کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اس پر بے شمار احادیث موجود ہیں، باطنی کائنات کے ذریعے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ اب انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ہدایت کو اپنا لے، خیر کو اپنا لے، امر بالمعروف کو اپنا لے، نہی عن المنکر پر عمل کرے، یا ضلالت، گمراہی، غفلت، نسیان، جہالت، تباہی اور بربادی کو اختیار کر لے۔ اس کے پاس فری ول ہے، آپ کا ہاتھ ہے، آپ اسی ہاتھ کے ذریعے جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور اسی ہاتھ کے استعمال کے ذریعے دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آنکھیں دی، آپ کو اختیار دیا کہ آپ اس سے دیکھو۔ اگر آپ خیر کو دیکھتے ہیں، نیکیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ان آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے۔ اگر آپ اس آنکھ کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں یا اس کا مس یوز کرتے ہیں، اس میں خیانت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے، آپ کی نیات کو بھی دیکھتا ہے، تو پھر یہ آنکھیں آپ کو دوزخ میں لے جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زبان دی، آپ زبان کا پازیٹو استعمال کر کے اور زبان کے ذریعے لوگوں کو واعظ و نصیحت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یاد کرا سکتے ہیں، اللہ کے قریب بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچا سکتے ہیں، اور اسی زبان کے ذریعے آپ کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں، تو یہی زبان پھر آپ کو دوزخ میں بھی لے جائے گی۔ تو تمام اعضاء، صرف انسان کو نہیں، انسان کے تمام اعضاء کو فری ول دیا گیا ہے، اس کے نفس کو فری ول دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر فسق و فجور بھی الہام کیا جاتا ہے، اس پر تقوی و طہارت بھی الہام کیا جاتا ہے، اسے ہدایت بھی بتائی جاتی ہے، اسے شر بھی بتایا جاتا ہے۔ اب انسان کے پاس فری ول ہے، اختیار ہے، فیورٹزم ہے، اس کے پاس ول اور فیور ہے، وہ جس کو چاہے اختیار کر لے۔ اگر خیر کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ شر کو اختیار کرے گا تو اس کے لیے شر ہی شر ہے، دنیا میں بھی ضلالت اور گمراہی ہے اور دوزخ ہے پھر دائمی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یدبر الامر، کہ وہ اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے، اپنے کام کو ایک پراپر پلان کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جاری فرماتا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم یوقنون، اور تمام نشانیاں کھول کھول کر بتاتا ہے، اپنی آیات بینات کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اے لوگو، تم زمین پر جب چلتے ہو، اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہو، اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتے ہو تو اللہ کی صفات نظر آتی ہیں، آسمان دنیا کی طرف دیکھتے ہو تو یہ سب کچھ تمہارے لیے کافی ہے کہ اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ساری نظام کائنات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اس بات کا یقین پیدا کریں کہ جس نے یہ ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، تخلیق کیا ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، بالآخر جب آپ کو موت آ جائے گی اور سب پر فنا آ جائے گی، سب کو ختم کر دیا جائے گا، انہیں پھر دوبارہ سے پیدا کرنے پر بھی وہ قادر ہے کہ روز محشر تم نے جو جو اعمال کیے اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گا کہ تم نے امانت پہ خیانت تو نہیں کی، صداقت کے ساتھ زندگی بسر کی یا نہیں کی۔ تو وجود کائنات پر نظر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، تفکر کرنے سے، سمجھنے کی کوشش کرنے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر دھیان کرنے سے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک
کا یقین ہونا نصیب ہو جائے گا۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے تیقن نصیب ہو جائے، توکل نصیب ہو جائے، یقین ہو جائے اللہ وحدہ لا شریک اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ تبارک و تعالی کا یقین جو شخص چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان کی رفعت کو دیکھے، ثم استوى علی العرش، اور اس بات کو سمجھے کہ تخت سلطنت عرش بری پر اس نے قائم کیا ہوا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، تمہاری آوازوں کو سن رہا ہے، تمہاری التجاؤں کو سن رہا ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جس نے دن اور رات کے لیے سورج، چاند، ستارے پیدا کیے ہیں، جو تمہاری خدمت پر مأمور ہیں، جو بڑے منظم انداز میں انہیں جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے تیقن اور توکل مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ روئے زمین پر جس مخلوق کو چاہے دیکھ لے، جس ذرے کو چاہے مشاہدہ کر لے، اور آسمانی کائنات پر غور و فکر کر لے، زمین پر بیٹھ کر مشاہدہ سماوات کر لے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ ساری کائنات کو چلانے والی ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ جب وہ ساری کائنات کو منظم انداز میں چلا سکتا ہے تو جو اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانتا ہے، اور جو اپنا عقیدہ درست رکھتا ہے اور اپنے فری ول کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو کیا اللہ پاک اس کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ رب العالمین اسے فتح و نصرت نہیں عطا کرے گا؟ آج جو مسلمانوں پر زوال آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے۔ امت مسلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان ہو چکی ہے مجموعی طور پر۔ گروپس آف پیپل ود ان دا مسلمس لیفٹ اسلام، لیفٹ دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو پامال کریں گے، اس کی دھجیاں اڑا دیں گے، جو کہ ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں اگر کوئی چھیڑخانی کرتا ہے اور نظام کائنات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کچھ دیر تک تو مہلت دی جاتی ہے، لِأَجَلٍ مُسَمَّى، بالآخر اسے جب موت دبوچ لیتی ہے، جب وہ نشان عبرت بن جاتا ہے اور دنیا سے اوجھل کر دیا جاتا ہے اور قبر میں اتار دیا جاتا ہے، تو عالم برزخ میں اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اس پر آگ کے کوڑے برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اس ظالم پر جو اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے غیظ و غضب سے بچ جائے گا، جو ظالم ہے، مشرک ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا اور اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور نظام درہم برہم کرنے کی کوشش کی، قتل و غارت گری کی، ظلم و ستم کیا، لوگوں کا حق مارا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچ جائے گا، اسے کچھ دیر کے لیے مہلت دی گئی ہے۔ وہ جو آسمان کو بغیر ستون کے قائم کرنے پر قادر ہے، جو ستاروں سیاروں کو چلا رہا ہے، جو آسمانوں پر کڑک اور بجلی کو پیدا کرتا ہے اور آسمان سے مینا برساتا ہے کہ وہ بارش کبھی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتی ہے اور کبھی رحمت بن کر لوگوں کو اناج اگا کر دیتی ہے۔ وہ رب کائنات جو آپ کو پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے ایک بوند کے ذریعے، امشاج کے ذریعے آپ کو رحم مادر میں پرورش کر کے زمین پر لا کھڑا کیا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں بھی آپ کو دے دے۔ اور مکافات عمل ہر ایک نے دیکھا، اصحاب الاخدود کو اٹھا کر دیکھ لیں، قوم سمود، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم نوح کو جس طرح غرق کیا گیا، آپ وہ داستانیں اٹھا کر دیکھ لیں۔ بلکہ دیکھنا تو کیا، وہ نشانات موجود ہیں، جا کر ان وادیوں میں دیکھیے کس طرح نشان عبرت بنا دیے گئے۔ آج فرعون کی لاش پڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو قوت،
طاقت، صلاحیت، اقتدار، حکومت دیتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے، وہ اختیار اسے دیا گیا ہے کہ اسے لوگوں کی صلاح کے لیے استعمال کر، لوگوں کی تصحیح کے لیے استعمال کر۔ دیکھیے یہ ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور جو کوئی بھی اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچاتا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے قہر، غضب اور عذاب سے بچ جائے گا، اس پر عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب کبیر نازل کرنے میں شدید العقاب بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، کچھ وقت کے لیے آپ کو برتنے دیتا ہے کہ شاید توبہ استغفار کر لیں، سدھر جائیں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔